بے اصولی بات وہ ہے جسے آپ لاجیکل پازیٹیوزم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں دوسرا سوال بھی عرض کروں۔ دوسرا سوال ذرا زیادہ مشکل ہے اور پریشان کن ہے، لیکن چونکہ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس لیے میں یہ سوال آپ سے چھپاؤں گا نہیں، میں کر دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے؟ پھر اعمال کی جزا و سزا کیسی؟ پھر جنت و دوزخ کے کیا معنی؟ وضاحت فرمائیں۔ بھئی سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا، اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بج کر اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا، یہ تقریر کروں گا، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ نماز پڑھوں گا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں کو گالی دوں گا، فلاں کو تھپڑ ماروں گا، یہ پہلے سے ایک میرا شیڈول مرتب ہے اللہ کے ہاں، لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے، میرے کا قصور؟ تو لکھنے والے کا قصور ہے؟ بات تو خطرناک ہے نا۔ لیکن ناظرین کرام، ذرا سی باریک بات ہے، اسی لیے اس بات کو عام طور پہ، اس مسئلے کو عام طور پہ ہم عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ میں اس انداز میں پیش کروں گا کہ شاید سمجھ میں آ جائے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں معافی چاہوں گا، وہ میری نااہلی ہے، وہ دین اور عقیدے میں کہیں کمزوری کی بنیاد نہیں ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں، علم اللہ السابق، اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل پہ، عمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا۔ اب بھائی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنی آزادی سے، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کل 10:10 پہ میں کیا کروں گا، اس کو پتہ ہے۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں 10 سال کے بعد کہاں ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا، فلاں بج کے فلاں منٹ، اس کو پتہ ہے۔ اس کو میرے آزادانہ، خود مختارانہ، فری ول کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے، اپنے فری ول کے ساتھ، اپنے ارادے سے اتنے بج کر اتنے منٹ پہ کیا کروں۔ یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کو پوری کائنات کے نظام چلانا ہے۔ اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں ٹکراتا ہے۔ یہ بات میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا، اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آ گئی کہ ہوتی کیا ہے۔ 1971 کی بات ہے کہ یہاں اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل تھا۔ اس زمانے میں ایک مشہور نجومی تھا شیخ صادق، یہاں قلعہ گزر سنگھ میں رہتا تھا، وہ پتہ نہیں بیچارہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، میرے کمرے میں آ گیا، ہاں صاحب ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو مستقبل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، میں علم نجوم وغیرہ کو، اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں، مشغول آدمی ہوں، ان چکروں میں مجھے مت ڈالو۔ اس نے کہا سر مجھے صرف 1 منٹ تو آپ دے دیں۔ میں نے کہا ہاں 1 منٹ دیتا ہوں۔ اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ 40 خانے بنے ہوئے تھے، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے، مختلف چیزوں کے نام، جیسے کتاب، قلم، اینک، کاپی، دوات، پینسل، میز، بادل، برکھا، مسجد، مندر، ایسی ایٹ رینڈم چیزوں کے نام، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے صاحب آپ ان میں سے کسی ایک چیز
पे انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کاغذ پہ لکھ دیں. اور مجھے یہ کہتے کہتے اس نے ایک پیس آف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا. میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے، وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے. تو اب میں پریشان ہوں. تماشا کی بات ہے کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنی ارادے سے اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا، اس نے سے پہلے جو لکھ کے وہاں رکھ چھوڑ دیے میرے سامنے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو. کبھی میں اس کا ارادہ کروں، کبھی اس کا ارادہ کروں، تنگ آ کے آخر میں نے کسی ایک چیز کو لکھ دیا. میری یہ ہے. اس نے جب وہ الٹایا تو وہ وہی چیز نکلی. اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا، خدا ہی جانے. کوئی اس کا علم ہوگا، کوئی فن ہوگا، کوئی تک بازی ہوگی، تک بندی ہوگی کوئی. لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے، اپنی مرضی سے لکھا ہے، اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا. کبھی اس میں انگلی لگاتا تھا، کبھی اس پہ آخر چھپ کے ایک لکھا میں نے. لیکن اس کا وقت کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں، اور اس نے پہلے سے وہاں لکھ کے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کے اعمال کو اپنے ہاں لکھ کے رکھ سکتا ہے. چونکہ وہ عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، کوئی مجبوری نہیں ہے اس میں. لیکن وہ میری مرضی والا عمل، میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل، پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل، اس نے پہلے سے اپنے ہاں لکھ کے رکھا ہوا. یار اگر یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے میرے سارے اعمال جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں، وہ سارے کے سارے اعمال اس نے اپنے یہاں لکھ کے رکھے ہوئے. اس کو انتظام کرنا ہے، میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے، آگے میری زندگی، میری موت میں، میری قبر میں اکوموڈیشن کا پتہ نہیں کہاں کا میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں. تو میرے بارے میں اس نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی انفارمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کیا کچھ کرے گا. تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی، میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، میرا ارادہ، میری فری ول ختم نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ اس کی کچھ ذمہ داری ہم پہ ضرور ہوتی ہے. کچھ کام اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو، وہاں جبر ہو. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں خالصتاً ہمیں آزادی حاصل ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، ہمیں ان پہ جزا ملے گی، ہمیں ان پہ سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ بچائے. اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی، سزا ملے گی تو دوزخ ہوگی. لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور 10-20 سال کے بعد ہم کیا کیا کریں گے اس کے ہاں لکھا ہوا ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی دنیا کی کوئی چیز بھی الٹ نہیں پیدا کر دی گئی ہے، بلکہ ہر چیز کی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق وہ ایک مقرر وقت پر بنتی ہے، ایک خاص شکل اختیار کرتی ہے، ایک خاص حد تک نشو و نما پاتی ہے، ایک خاص مدت تک باقی رہتی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جاتی ہے. اسی عالمگیر ضابطے کے مطابق خود اس دنیا کی بھی ایک تقدیر ہے
جس کے مطابق ایک وقت خاص تک یہ چل رہی ہے اور ایک وقت خاص ہی پر اسے ختم ہونا ہے۔ جو وقت اس کے خاتمے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، نہ اس سے ایک گھڑی پہلے یہ ختم ہوگی، نہ اس کے ایک گھڑی بعد یہ باقی رہے گی۔ یہ نہ ازلی و ابدی ہے کہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ قائم رہے، اور نہ کسی بچے کا کھلونا ہے کہ جب تم کہو اسی وقت وہ اسے توڑ پھوڑ کر دکھا دے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ چار الفاظ جو ہیں بہت قابل توجہ ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے۔ واللہ الخالق البارئ المصور، ایک شے کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے، پھر اس کا بالفعل اس کو پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے، پھر اس کے فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں، پھر تصویر ہے اس کی۔ الخالق الباری المصور، یہ سورہ حشر کے آخر میں جو اسماء کا گلدستہ ہے سب سے بڑا قرآن حکیم میں، اس میں آخر میں یہی تین ہے۔ یہاں چار الفاظ ہیں، خلق فسوا۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل حیولہ ہے وہ تیار کر دیا جائے، جس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بلڈنگ ہے، اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا، اب اس کے بعد تسویہ ہے، اس کی چھان پھٹک کر کے اور اس کے سنوارنا ہے، اس کو اس کے اندر ڈیکوریشن ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہے، یہ تسویہ ہے۔ تو تخلیق ڈھانچہ کھڑا ہو جانا، اور تسویہ پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فنیشنگ ٹچز دینا۔ والذی قدر فہدی، اب ہر شے کی جو کہ ان دو مراحل سے گزر چکی ہے، تخلیق اور تسویہ کے دو مراحل سے، اب اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، اس کی کیا پوٹینشیلٹیز ہیں، یا یوں کہیے اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں۔ اب ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا۔ پرندہ ہے، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے۔ تو ہر ایک نوع کی لیمٹس ہیں، ہر ایک نوع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تقدیر، اس کا ایک اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے۔ پھر انواع کی تقدیر مقرر، انسانوں کی بھی تقدیر ہے، وہ جو میں بتا چکا ہوں، شاکلہ جو بنتا ہے، وہ جو بھی جینز آئے ہیں وہ تو اس کی گویا کہ گیون ہے اس کے لیے۔ کسی کو ذہانت والے ملے ہیں، کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں، کسی میں کوئی اور وصف ہے، تو یہ بھی اس کے لیے گیون ہے، اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کا ایک سانچہ بنتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ محنت کرے گا، اس کے اندر اندر کرے گا، اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جیسے انگریزی کی کہاوت کہہ لیجئے یا جو بھی اسے کہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن، یہ کھال جو ہے ہمارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے، آپ کتنے ہی موٹے ہو جائیں، میں اور کتنا ہی پھیل جاؤں، لیکن کھال سے باہر تو نہیں نکلوں گا، کھال وہ پھیلتی چلی جائے گی، تو کھال کے اندر رہنا ہے۔ اسی طرح وہ جو سانچہ بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا، نیکی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے، بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے۔ اب اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی کیپیبلٹی تھی، اس کے حساب میں اس نے کیا کیا۔ ایک شخص 100 درجے تک جا سکتا تھا، وہ گیا ہے 50 درجے تک۔ ایک شخص جا ہی سکتا تھا 50 تک، اور وہ 50 تک چلا گیا، تو وہ 50 تک جو ہے وہ 100% کامیاب ہو گیا، اور یہ جو ہے ناکام شمار ہو جائے گا۔ تو یہی بات جو ہے میں نے وضاحت پہلے بھی کر دی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی جان کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہرائے گا، رسپانسبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ انڈیویجول سا جو ہے وسعت ہر شخص کی، اس کا شاکلہ، یہ گویا کہ اس کی ذاتی تقدیر ہے۔ فہدا، چوتھی چیز ہے کہ ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کرنے کے بعد پھر ایک جبلی ہدایت اس کو دے دی جاتی ہے، چلو ادھر۔ پہلی جبلی ہدایت ہے جس کا ذکر آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ جبلی ہدایت جو ہے وہ ہر بکری کے اندر ہدایت ہے کہ یہ چیز تمہارے کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے۔ بہترین گوشت اس کے سامنے ڈال دیجئے وہ تو نہیں کھائے گی، تو جبلی ہدایت ہے اس کی۔ اور گوشت کی اور جو ہے آپ شیر کے سامنے بہت اچھی سبزیاں ترکاریاں لا کے ڈال دیجئے، وہ دیکھے گا بھی، تھوکے گا بھی نہیں، ان کو اسے گوشت چاہیے۔ یہ ہے ہر جبلی ہدایت۔ پھر جبلی ہدایت کے اوپر پھر ہدایت کے اور مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر وہ اپنی کتابیں نازل فرماتا ہے، اپنے نبی بھیجتا ہے۔ یہ گویا کہ ہدایت کی تکمیل ہے، ورنہ ہدایت تو بنیادی طور پر جو ہے ہر جبلت کے اندر بھی اللہ نے ودیت کر دی ہے۔ تو یہ ہر کریشن کے لیے یہ چار الفاظ جو یہاں آئے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم۔
نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی رنج دہ چیز، تکلیف دہ ہے، مگر الا فی کتاب من قبل ان نذر، چاہے وہ مصیبت تمہاری اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو، وہ بڑے پیمانے پر آیا، سیلاب آیا، زلزلہ آ گیا، ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں آیا، ایکسیڈنٹ کے اندر مجروح ہو گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کا علم جو ہے اتنا محیط ہے ما کانا و ما یکون کو، کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے علم میں تو پہلے سے موجود ہے، تو تم اسے بڑا عجیب سمجھو گے، بہت مشکل سمجھو گے، اللہ پر یہ آسان ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے۔ یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، اس کی جمع بھی ہے، اور مفتاح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا، یعنی خزانہ۔ یہاں پر مفتاح کی جمع ہے یہ مفاتح۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں، لا يعلمها الا هو، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہیں گرتا کوئی دانہ، نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں، ولا رطبن، نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ، ولا یابس، نہ سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے۔ یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے، ما کان و ما یکون، آن واحد کی طرح۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی شے مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں، لا متناہی، ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لمیٹڈ نہیں ہے، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک اندازے کے مطابق جو طے شدہ ہے۔ یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ کہ سٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا، تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے، ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے، ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کیوس ہو جائے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ، چاہے وہ حیوانات میں سے یا انسانوں میں سے، وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اس کے رحم میں کیا ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو سکڑتے ہیں رحم جو ہیں وہ سکڑتے بھی ہیں پھیلتے بھی ہیں۔ جب حمل ہوتا ہے، جیسے بچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے، اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکڑتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے، یہ الٹ اپ نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، ایک تقدیر مقرر کی۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو ایک اندازہ خاص پر رکھا، یا ہر چیز کے لیے ٹھیک ٹھیک پیمانہ مقرر کیا، لیکن خواہ کوئی ترجمہ بھی کیا جائے، بہرحال اس سے پورا مطلب ادا نہیں ہوتا۔ پورا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا ہے، بلکہ وہی ہے جس نے ایک ایک چیز کے لیے صورت، جسامت، قوت و استعداد اور اوصاف و خصائص، کام اور کام کا طریق، بقا کی مدت، عروج و ارتقاء کی حد اور دوسری وہ تمام تفصیلات مقرر کی ہیں جو اس چیز کی ذات سے متعلق ہیں، اور پھر اسی نے عالم وجود میں وہ اسباب و وسائل اور مواقع پیدا کیے ہیں جن کی بدولت ہر چیز یہاں اپنے اپنے دائرے میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہے۔ اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے، دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہر چیز ساقی ماریخت عین الطاف، میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہی ہے، تو اللہ کی طرف سے جو آئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، تو ہمیں ڈر کس کا ہو؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔
گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں، مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دیں یہ آن ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے۔ میرا مین سوال یہ ہے کہ کیا اللہ خود سے ایک بندے کو فار ایگزامپل مجھ کو گمراہ کر رہا ہے، یا میں خود سے ہو رہا ہوں؟ میرا فری ول سے میں ہو رہا ہوں یا اللہ مجھے کر رہا ہے؟ میں دلیل بھی دے سکتا ہوں، ایک منٹ آپ دیکھیے چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 178۔ اچھا جی، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جی سو یہاں پہ لکھا ہے whoever Allah guides he is guided and whoever stands astray، مطلب اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے، سو اللہ کر رہا ہے نا، میں اللہ کر رہا ہے نا اس کے مرضی سے، میں ہو رہا ہوں کیا؟ یہ میرا سوال ہے، مطلب یہ میں سوال ہے خود سے بس؟ ہو رہا ہوں یا اللہ مجھ سے کروا رہا ہے چلے ٹھیک ہے، پپٹ کی طرح؟ اب اس کا میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ ایک منٹ، یہ ایک آیت میں نکال رہا ہوں، ذرا ہولڈ کریں۔ دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے نا سورۃ اللیل کے اندر بھی آیا ہے، میں آپ کو اس کی آیت نکال کر دکھاتا ہوں۔ سورۃ اللیل میں یہ مسئلہ ہے، اور بالکل شروع میں ہی یہ رہی وہ آیت۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ۔ رہا وہ شخص کہ جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی، یعنی متکبر بن گیا، ایروگینٹ بن گیا، اللہ سے کے بارے میں اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا۔ ٹھیک، اب آگے کیا کہہ رہا اللہ؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل یعنی جہنم تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ راستہ آسان، جہنم تک جانے کا راستہ آپ کے لیے آسان اس وقت ہوگا جب نمبر 1 آپ کنجوسی اختیار کریں گے، یعنی لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، حقوق العباد جو ہے آپ اس کو اختیار نہیں کریں گے، آپ خدا کے سامنے ایروگینٹ بنیں گے، اور آپ اچھی بات کو جھٹلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جہنم تک جانے کا راستہ آسان کر دے گا۔ یہی ہے مطلب اس کا کہ جس کو خدا، پھر جس کے لیے وہ جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا، اب آپ اس جہنم کے راستے کو اپنی مرضی سے مشکل نہیں بنا سکتے۔ ہاں، اس راستے ہی کو آپ بدل دیں تو بھی جنت چلے جائیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ مثلا ڈھاکہ میں رہتے ہیں، ڈھاکہ میں رہتے ہیں، کدھر رہتے ہیں؟ سیلٹ، بنگلہ دیش کا سیلٹ۔ چلیں ٹھیک ہے، سیلٹ میں ایک بنگلہ دیش میں ایک بڑا شہر ڈھاکہ، ایک سیلٹ، اس کے علاوہ کوئی تیسرا شہر بتائیے بڑا شہر۔ ہاں، راجشاہی، چٹگام۔ چاٹگام، چلے چاٹگام لے لیں۔ اب آپ نے سیلٹ سے حکومت نے 2 راستے نکالے، ایک چاٹگام کا اور ایک ڈھاکہ کا۔ آپ چاٹگام والے راستے پہ نکل کھڑے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے کوئی بھی ڈھاکہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو بھائی راستہ تو آپ نے خود ہی منتخب کیا ہے نا، تو آپ ڈھاکہ کیسے پہنچو گے؟ ڈھاکہ والے راستے پہ چلو گے تو ڈھاکہ پہنچو۔ تو ایسے ہی خدا نے 2 راستے دے دیے ہیں۔ ایک راستہ ہے اسی صورت کے اندر، اسی صورت میں آگے لکھا ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہے، وہ یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہی 3 باتیں کہ جو دے، یعنی بخل اختیار نہ کرے بلکہ اپنے بھائی بندوں پڑوسیوں کا کے حقوق ادا کرتا رہے، وَاتَّقَى، تقوی اختیار کرے یعنی ایروگینٹ نہ بنے خدا کے سامنے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو دل سے مانے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو جو جنت کا راستہ ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہدایت۔ تو ہدایت اور گمراہی آتی خدا کی طرف سے ہے، لیکن اختیار بندہ کرتا ہے فری ویل کے نتیجے میں، اس کو بنانے والا، اس کو کریٹ کرنے والا خدا ہے۔ یہ آپ نے یہ جو کہا، اس کا مجھے مطلب سب سے بڑا کنفیوژن لگا چیپٹر نمبر 81 اینڈ ورس نمبر 29۔ یہ اگر کھول کے اس کا آپ اگر تفسیر بول دیں گے تو اچھا رہے گا۔ مطلب آپ کے جو بیان ہے اس سے کیا یہ مطلب وہ کرتا ہے؟ 81 ورس 29۔ اچھا لاسٹ ہو جائے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ پہلے اللہ چاہتے ہیں نا، پہلے اللہ بولتے ہیں نا کہ مجھ کو مطلب ڈھاکہ نہیں جانا ہے،
पहले अल्लाह अब बोलते हैं मैं इसका जवाब देता हूँ कि आप ने आयत के माने गलत समझे। इस आयत का मतलब ये है कि तुम जो भी चाहते हो, यानी तुम्हारे अंदर जो फ्री विल है वो इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे अंदर फ्री विल हो। अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि सूरज के अंदर फ्री विल हो तो सूरज में नहीं है, चांद में हो तो चांद में नहीं है, सितारों में नहीं है, आपके अंदर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि आपके अंदर हो। मैंने समझा नहीं, मतलब आपके बात सुना लेकिन समझा नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कुरान ये कह रहा है कि वमा तशाउना, जो कुछ भी तुम चाहते हो, तुम कुछ भी चाह सकते हो, अच्छाई या बुराई, ठीक है, इसी को फ्री विल कहते हैं ना। हाँ, लेकिन ये लिखा है ना कि अब तुम नहीं मैं चाहते कह रहा हूं कि आप, खुदा ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो भी फ्री विल है, अच्छाई या बुराई की, ये इसलिए है कि अल्लाह ने चाहा। क्या चाहा? कि तुम्हारे पास फ्री विल हो। तो ये तो हम कहते ही है कि अल्लाह हमारे पास फ्री विल इसलिए कि अल्लाह ने दी है। अरे लेकिन ये वर्ष में ये तो नहीं लिखा है ना। यही तो लिखा है, और क्या लिखा है? मैं इसको उर्दू में पढ़ता हूँ। उर्दू में पढ़ा मैंने। नहीं चाहते हो, सुनियो, मैं बोलता हूँ, तुम लोग नहीं चाहते हो अगर अल्लाह नहीं चाहे, यही है ना। हाँ, तो तुम देखो, मैंने जो तर्जुमा किया वो ऑथेंटिक तर्जुमा में लिखा हुआ है, मेरा अपना तर्जुमा नहीं है। और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे। तो अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह जब चाहता है ना, तब अभी तुम भी चाहते हो, तुम्हारे पास जो चाहत है। बेसिकली क्या है इस आयत में ये है कि तो आपकी जो चाहने की जो चाहत है ना, चाहने की जो चाहत है वो अल्लाह के चाहने के ताबे है। यानी ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह नहीं चाहता हो कि आप चाहें फिर भी आप चाहते रहें। तो आपके अंदर ये चाहने की जो कैपेबिलिटी है वो उसी वजह से है कि अल्लाह चाहता है कि आपके अंदर ये चाहत हो। यानी कि ये जो इख्तियार है ना, ये जो फ्री विल है, ये इसी वजह से है कि अल्लाह ने चाहा है कि आपके अंदर ये फ्री विल हो। ओके। लेकिन अल्लाह का कानून यही है, जो जहां रहना चाहे उसने आजादी इरादा दी है इंसान को। तुम अगर मोमिन सादिक बनकर रहना चाहते हो, उसको आसान कर देगा तुम्हारे लिए। तुमने अपने तासुब की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह उसी को खोल देगा। तुम बीच में लटकना चाहते हो, लटकते रहो। अल्लाह ताला जो है जबरन किसी को ना हक पे लाएगा, ना जबरन किसी को बातिल पर लेकर जाएगा। इसलिए कि जबर अगर हो तो फिर इम्तिहान का मामला खत्म, फिर जज़ा और सजा बेकार है, गैर मंतकी है, गैर माकूल है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, फिर वही बात, तुम्हारे चाहे भी कुछ नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। ये दो मशीयतें मिलती हैं, तुम भी चाहो और अल्लाह भी चाहे, तब काम होगा। अल्लाह का इज़्न होगा, अल्लाह की तौफीक होगी, तुम्हारा इरादा होगा। तुम्हारा इरादा नहीं तो अल्लाह जबरदस्ती ठूंसता नहीं। जबरदस्ती ठूंस दे तो फिर जज़ा और सजा का कोई सवाल नहीं, फिर ये सारा का सारा मामला ही जो है वो बातिल हो जाता है। इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम्हारे चाहे कुछ नहीं हो सकता जब तक न चाहे अल्लाह के जो तमाम जहानों का रब है। हमने उसे रास्ता दिखा दिया, खा शुक्र करने वाला बने या कुफ्र करने वाला। यानी हमने उसे महज इल्म अक्ल की कुव्वतें देकर ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि साथ साथ उसकी रहनुमाई भी की, ताकि उसे मालूम हो जाए कि शुक्र का रास्ता कौन सा है और कुफ्र का रास्ता कौन सा। और इसके बाद जो रास्ता भी वो इख्तियार करे उसका जिम्मेदार वो खुद हो। सूरह बलद में यही मजमून इन अल्फाज में बयान किया गया है, वह हदैनाहु नजदैन, यानी और हमने उसे दोनों रास्ते यानी खैर और शर के रास्ते नुमाया करके बता दिए। और सूरह शम्स में यही बात इस तरह बयान की गई है, व नफ्सिम व मा सव्वाहा व अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, यानी और कसम है इंसान के नफ्स की और उस जात की जिसने उसे तमाम जाहिरी व बातिनी कुव्वतों के साथ उस्तवार किया, फिर उसका फुजूर और उसका तक़वा दोनों उस पर इल्हाम कर दिए। इन तमाम तसरीहात को निगाह में रखकर देखा जाए और साथ साथ कुरान मजीद के उन तफसीली बयानात को भी निगाह में रखा जाए जिनमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में क्या क्या इंतजामात किए हैं, तो मालूम हो जाता है कि इस आयत में रास्ता दिखाने से मुराद रहनुमाई की कोई एक ही सूरत नहीं है, बल्कि बहुत सी सूरतें हैं जिनकी कोई हद व निहायत नहीं है।
کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ راستے اسے نہیں دکھا دیے، یعنی ہم نے محض عقل و فکر کی طاقتیں عطا کر کے اسے چھوڑ نہیں دیا کہ اپنا راستہ خود تلاش کرے، بلکہ اس کی رہنمائی بھی کی اور اس کے سامنے بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی کے دونوں راستے نمایاں کر کے رکھ دیے تاکہ وہ خوب سوچ سمجھ کر ان میں سے جس کو چاہے اپنی ذمہ داری پر اختیار کر لے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ دہر میں فرمائی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ آیات 2 اور 3۔ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اصل الفاظ ہیں فلقتحم العقبہ۔ اقتحام کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی سخت اور مشقت طلب کام میں ڈالنا، اور عقبہ اس دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں میں سے گزرتا ہے۔ بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ 2 راستے جو ہم نے اسے دکھائے ان میں سے ایک بلندی کی طرف جاتا ہے مگر مشقت طلب اور دشوار گزار ہے۔ اس میں آدمی کو اپنے نفس اور اس کی خواہشوں سے اور شیطان کی ترغیبات سے لڑ کر چلنا پڑتا ہے، اور دوسرا آسان راستہ ہے جو کھڈوں میں اترتا ہے، مگر اس سے پستی کی طرف جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بس اپنے نفس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دینا کافی ہے، پھر آدمی خود نشیب کی طرف لڑھکتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی جس کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے تھے، اس نے ان میں سے پستی کی جانب جانے والے راستے کو اختیار کر لیا اور اس مشقت طلب راستے کو چھوڑ دیا جو بلندی کی طرف جانے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھے گا، آنکھیں کھولے گا، حقائق کا مواجہہ کرے گا، حقیقت کو تسلیم کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لیے، فلنفسہ۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا، آنکھیں بند کر لے گا، حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں تمہاری طرف سے جواب دہ نہیں ہوں۔ الیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی ہے، کمائی کی ہے۔ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ام للانسان ما تمنا شروع میں آیا تھا، کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا؟ کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا؟ نہیں۔ اب یہاں اس کا جواب آ گیا، الیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے سعی کی، محنت کی۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی کیفیت کو متغیر نہ کر دے۔ یہی ہے جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ رعد میں بھی، اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تقدیر بدلتی ہے، صرف خواہش سے، وشفل تھنکنگ سے، امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی۔ اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، پہلے کچھ افراد بدلیں گے، ان کے اندر قلب ماہیت ہوگی، ان کا باطن بدلے گا، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے مقاصد، ان کی دلچسپیاں، ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں جب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے، طاقت لگائیں گے، معاشرے کو بدل دیں گے، اور پھر یہ اس طریقے سے کہ انقلاب آئے گا۔ کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، بالکل بدل جاتا ہے انسان اندرونی طور پر، اور یہ اندرونی تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک ممتد ہو سکتی ہے۔ جب
ہماری تفاسیر میں اسرائیلی اور غیر اسلامی روایات داخل ہو. وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو کیا روئے، جب قرآن کی تفسیر اور حاشیوں میں بڑھا دی روایتیں اسرائیلیوں کی تو ہمارا تصور کس طرح غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رہ سکتا تھا. مختصر یہ کہ سلاطین، علماء سار، صوفیاء سار، ان تینوں کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل سے فارغ ہوا مومن بنا کے تقدیر کا بہانہ. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. آرام سے بیٹھ گیا، بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، انگریز آ گئے، ہندو آ گئے، کیا کریں. واضح ہو کہ تقدیر کا یہ مفہوم جس کی روح سے مسلمان تارک الدنیا اور تارک العمل پیدا ہو جاتا ہے، ابلیس کا پیدا کرتا ہے. یہ دین نے نہیں سکھایا، ابلیس کا. چنانچہ وہ خود اعتراف کرتا ہے، میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا. ابلیس اپنے چیلوں میں کہتا ہے کہ یہ غریبوں کو جو سبق ہے نا، اور تمہاری قسمت میں غریبی لکھی تھی، کیوں کرتے ہو امیروں سے ناراضگی، یعنی اس لیے کہ اٹھ کر ان سے چھین نہ لیں، اپنا حصہ نہ چھین لیں. اور دین تو کہتا ہے، جیسے ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بھوکا مر گیا اور اس نے بستی کے لوگوں سے مال نہ چھینا اور نہ کھایا، وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا. قیامت کے دن جہنم میں جائے گا کہ تیرا حق تھا، ان کے مالوں میں دکان توڑ دیتا، ان کے بینک لوٹ لیتا، اپنا حق لیتا، زیادہ نہ لیتا، اپنا حق لیتا. دین کے فتوے اور اس پر لکھا علامہ احمد شاکر نے کہ یار روسیوں کو بھی یہ نہ سوزا جو امام ابن حزم کو سوزا. کہ اسلام کیا؟ اسلام کہتا لوگ بھوکے مرے، اپنا حق وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سے ان سے چھین لو. تو فرماتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا. اسلام تو سراسر عمل کا پیغام ہے، اور عمل صالح کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور سرکار دو عالم کی 23 سالہ زندگی عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ کی زندہ تصویر اور قرآنی تعلیمات کی جیتی جاگتی تصویر. یہاں عمل کرو کرو کرو، ہاتھ توڑ کر بیٹھنے کا نام کوئی نہیں. یہ سارا کچھ ان کا اپنا ہی فساد اور ساری شرارت.